صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى صدق الله العظيم۔ تین باتیں تین موضوعات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تعلیم سے متعلق۔ پوری دنیا اس وبا اور اس وائرس سے متاثر ہے۔ تعلیمی ادارے حکومتی قوانین کی وجہ سے بند کر دیے گئے، بھیڑ جمع کرنے پر سخت ممانعت ہے، اسکول سیز کر دیے جائیں گے، مدرسے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے طلباء کو پڑھنے پڑھانے والوں کو جمع کیا، گھر گھر اسکول بن چکا ہے، آن لائن اور فونوں پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے بڑی کلاسوں کو اسکول کالج سے پڑھایا جا رہا ہے۔ گھر گھر جب اسکول بن سکتا ہے تو گھر گھر مدرسہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ گھر گھر اسکول بن سکتا ہے تو گھر گھر مسجد کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں گھر کو مدرسہ بنانا ہے، گھر کو مسجد بنانا ہے، اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں اپنے گھر میں شروع کر دینا ہے۔ اس بات کا انتظار ختم کر دیجئے کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، مدرسے کب کھلیں گے۔ اس کا جواب امریکہ کے صدر بھی نہیں دے سکتے، ملک کا وزیر اعظم بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ حالات نارمل کب ہوں گے، حسب معمول کب ہوں گے۔ اگر آپ اس بات کے انتظار میں رہیں گے کہ مدرسہ کب کھلنے والا ہے، ساری گھنٹیاں کب پڑھائی جائیں گی، نصابی کتابیں کب شروع ہوں گی، تو آپ محنت ہی نہیں کریں گے، وقت آپ کا اور ضائع ہوتا جائے گا۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ 4-5 مہینے آپ کے برباد ہو چکے ہیں۔ مزید اوقات آپ کے برباد نہ ہو، ہلکا پھلکا نظام سوچا گیا کہ ہفتہ 15 دن میں آپ کو ایک آسان زبان میں موقع کی مناسبت سے فضائل اور مسائل والی کتاب دی جا رہی ہے۔ کبھی فہم ایمانیات کورس کتاب دی گئی جس میں بہترین انداز میں ایمانیات کے سارے موضوع کو سمجھایا گیا۔ اسی طریقے سے فہم قربانی کورس کتاب دی گئی، اس میں قربانی کے مسائل کو بڑے سلیقے سے سلجھایا گیا۔ پھر فہم محرم الحرام کتاب دی گئی، اس میں کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام، سنتیں کیا ہے، خرافات و بدعات کیا ہیں، اس کتاب کے اندر بتلایا گیا ہے۔
آپ اس کو نصابی کتاب سمجھیے، آپ اس کو مشکات ہی سمجھیے، آپ اس کو ہدایت النحو کی جگہ پر سمجھیے۔ یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، صلاحیت سازی کے لیے دی جا رہی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے یہ کتابیں دی جا رہی ہے۔ کورونا سے مرنے کا ڈر 1% ہے، پہلے سے ہی اللہ نے موت طے کر رکھی ہے، 100% یہ بات طے ہے، لیکن آدمی کورونا سے موت آنے والی ہے ڈر رہا ہے، اللہ کی طرف سے پہلے سے موت طے ہے، اس سے نہیں ڈر رہا ہے۔ موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ مدرسہ بند رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ پرہیز بھی ہونا چاہیے، پڑھائی بھی ہونی چاہیے۔ پرہیز کے نام پر ہم پڑھائی پوری ختم نہیں کر سکتے، اور پڑھائی کی فکر میں بد پرہیزی نہیں کروا سکتے۔ اس وجہ سے پرہیز کرواتے ہوئے آپ کو کتابیں دی جا رہی ہے، پرہیز کرواتے ہوئے پڑھائی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جو آدمی کورونا میں مر جاتا ہے وہ تو شہادت کی موت مر رہا ہے، چاہے اس کی جنازے کی نماز نہ ہو، چاہے اس کو کفنایا نہ جائے، چاہے اس کو دفنایا نہ جائے، تب بھی وہ ساری دنیا کے علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ شہادت کی موت مر رہا ہے۔ تو کورونا سے موت کا اندیشہ یا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میں ایمان سے محروم نہ مر جاؤں، علم سے محروم نہ مر جاؤں۔ برا خاتمہ بے ایمانی کی موت یہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو آدمی شک میں مر جائے، یا تو آدمی اپنا دل اللہ کے غیر میں اٹکا کر مر جائے، کسی مرد میں، کسی عورت میں، کسی زمین میں، کسی زیور کی لالچ میں اپنا دل اٹکا کر مر گیا، یہ بری موت ہے۔ شک ہو گیا اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اس شک کی کیفیت میں مر گیا۔ یہ موت بری موت ہے، کورونا کی موت بری موت نہیں ہے، وہ تو شہادت کی موت ہے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ سوء خاتمہ اور بے ایمانی کی موت سے ڈرتا ہے۔ موت کو تو اللہ سے ملاقات کا پل سمجھتا ہے، موت کو تو اللہ سے ملاقات کا پل سمجھتا ہے۔ کورونا کا بیکٹیریا اگر جمع کر دیا جائے تو 10 گرام سے زیادہ نہیں ہے، پوری دنیا کا کورونا کا جراثیم، کورونا کے جراثیم اور کورونا کے بیکٹیریا 10 گرام سے زیادہ نہیں ہے۔ 10 گرام کا کورونا پوری دنیا کو ایسے ہلا سکتا ہے، اس کورونا کا بنانے والا رب کتنی طاقت والا ہوگا۔ موت سے ڈرنے کے بجائے ایسی آخرت سے ڈرنا چاہیے جہاں موت ہی نہیں رہے گی۔ تو میری عزیز طالبات اور سرپرستان سے یہ درخواست ہے کہ جو کتابیں دی جا رہی ہے، جیسا نظام ہفتہ 15 دن میں رکھ کر بلایا جا رہا ہے، آپ اس کی قدر کریں، اہتمام کے ساتھ تیاری کریں، سوالات کے جوابات لکھیں اور روزانہ پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ یہ پہلی بات تھی، پہلا موضوع تھا جو آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ دوسری بات، سستی، کاہلی
بیماری ہے کہ آدمی فرض کاموں میں کوتاہی کرنے لگ جائے، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے لگ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں کمزوری اور سستی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ منافقوں کی عادت میں بتلایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق نماز پڑھتے ہیں مگر سستی سے پڑھتے ہیں، چستی سے نہیں پڑھتے ہیں۔ سستی اور کاہلی مرض ہے، بیماری ہے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ضرور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی کے ختم کرنے کے اسباب بتلائے۔ سویرے اٹھنا، فجر کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فجر کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آ کر کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بہت لمبی ہے سو جاؤ۔ اگر آدمی کی آنکھ کھل جائے اور وہ دعا پڑھے تو پہلی گھیٹی کھل جاتی ہے جو شیطان نے گرہ ڈال کر رکھی ہے۔ پھر دعا کے ذکر کے بعد پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گھیٹی، دوسری گرہ کھل جاتی ہے جو شیطان نے ڈال کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو پوری گھیٹیاں اور پوری گرہیں کھل جاتی ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور جب نماز نہیں پڑھتا تو حدیث ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، تو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ طبیعت میں سستی اور خباثت رہتی ہے، کاہلی۔ اگر آدمی کو اپنا جسم نہ تھکنے والا بنانا ہو تو تھکنے کی عادت ڈالے۔ جب آدمی تھکنے کی عادت ڈالتا ہے تو جسم نہیں تھکنے والا بن جاتا ہے، کام کا عادی ہو جاتا ہے۔ امام فرقد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انکم لبستم ثیاب الفراغ قبل العمل، آپ نے مزدوروں کو دیکھا دن بھر کام کرتا ہے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں کو لے کر، جب شام میں تھک جاتا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر گھر جاتا ہے۔ تو امام فرقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے محنت کرنے سے پہلے فرصت کے کپڑے پہن لیے، تم نے محنت کرنے سے پہلے فراغت کے کپڑے پہن لیے۔ جو کپڑے مزدور شام میں تھک کر پہنتا ہے وہ کپڑے تم دن کی صبح میں پہنتے ہو کیونکہ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یزید بن محلب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے زندگی کے کام کاج کوئی پورا کر کے دے دے، ما یسرنی انی کفیت امر الدنیا لئلا اتعود العجز یا لئلا اتعود العجز، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے دن بھر کے کام پورے کر کے دے دے۔ مجھے کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ میری طبیعت کاہل ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک برٹش خاتون کے پاس چند ملازم کام کیا کرتے تھے، وہ کام کم لیتی تھی تنخواہ زیادہ دیتی تھی، کام کم تنخواہ زیادہ، اور وہ یہ کہتی تھی میں جب چلی جاؤں گی نا تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ نوکر پریشان رہتے تھے ایسا کیوں کہتی ہے یہ؟ ایسا ہی ہوا جب وہ برٹش خاتون چلی گئی لندن تو
یہ نوکر کہیں بھی مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے. اس لیے مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے کہ دوسری جگہ کام زیادہ کرنا ہوتا تھا، تنخواہ کم ملتی تھی، اور اس نے کم کام کرا کر تنخواہ زیادہ دے دی، عادت خراب کر دیا. کاہلی کا نقد نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر شوگر وغیرہ کی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، وقت سے پہلے بیماریاں آ جاتی ہیں، آدمی دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے اس مذموم بیماری، اس گھٹیا بیماری سے توبہ کرنا. اسباب کیا ہے چستی لانے کے؟ اسباب کیا ہے آدمی کو چاق و چوبند بنانے کے؟ ایمان والا سست نہیں ہوتا. الکفر مکسل الایمان منشط. کفر چست، کفر آدمی کو کاہل کر دیتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے، اللہ سامنے نہیں ہے، لیکن ایمان تو آدمی کو چست کر دیتا ہے. مجھے آخرت بنانا ہے، مجھے قبر بنانا ہے، مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، مجھے عبادت میں تھکنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. نفاق سستی لاتا ہے، ایمان چستی لاتا ہے. دوسرا سبب یہ ہے چستی لانے کا، دعا کا اہتمام. اے اللہ، میں وہ دعا مانگتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. اے اللہ، سستی سے پناہ دے دیجیے آپ کی، اور کاہلی سے پناہ دے دیجیے آپ کی. تیسرا سبب یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار آدمی بہت زیادہ نہ رکھے. بہت زیادہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ پیتا ہے، بہت زیادہ پیتا ہے تو بہت زیادہ نیند آتی ہے، بہت زیادہ نیند آتی ہے تو آدمی سے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے. سستی کا چوتھا سبب ہے زیادہ سونا. آدمی کو ہمیشہ جمائیاں آتی ہے، جسم آدمی کا ناکارہ بنتا چلا جاتا ہے. طول عمل، لمبی امیدیں، ارے بہت زندگی باقی ہے، بعد میں سے توبہ کر لیں گے، قضا نمازیں پڑھ لیں گے، بعد میں سے مطالعہ کر لوں گی، بعد میں سے کتابیں دیکھ لوں گی. طول عمل آدمی کو کاہل بناتی ہے. کاہلوں کی صحبت بھی آدمی کو کاہل بناتی ہے. بگاڑ کے ماحول میں رہنا آدمی کو کاہل بناتا ہے. اپنا نظام بنائیے صبح سے شام تک کا. اتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اتنی مرتبہ دعا کریں گے، درود شریف پڑھ کر دعا کریں گے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما. اتنے قرآن پڑھ کے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما. تو میں نے دوسری بات آپ سے عرض کی کہ کاہلی بیماری ہے، اور کاہلی کا علاج ان طریقوں سے کیا جائے گا. باوضو رہنے کی کوشش کریں. آدمی اپنے آپ کو پیدل چلنے کا عادی بنائیں، اور غذاؤں سے بھرپور چیزیں کھائیں، اور دھوپ میں بیٹھیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ چہل قدمی کریں، تو آدمی کے اندر کافی چستی آ جاتی ہے. تیسری بات جو اس موقع پر آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، کل سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ذو الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اس کے فضائل آپ جانتے ہیں. اللہ نے کل سے جو راتیں آ رہی ہے، پہلی رات رات تھی، آج کی رات ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. ایک رات شب قدر کے برابر ہے، پوری 10 راتیں شب قدر کے برابر ہے. ایک ایک دن 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. اور عید کے دن سے پہلے والا دن، یوم عرفہ کا دن، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. بڑے مبارک دن اللہ نے دے دیے ہیں، اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. ان دنوں کی ہم قدر کریں، اور ان دنوں کی قدر کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر پڑھے، تسبیح پڑھے، تہلیل پڑھے، تحمید پڑھے، صدقہ دے۔ کتنے لوگوں کا وقت دواخانوں میں گزر رہا ہے، سسکنے بلکنے میں گزر رہا ہے، اللہ نے عافیت سے رکھا ہے، صدقے کا اہتمام کرے۔ تو تکبیر کی کثرت کرنا، ایام ذی الحجہ میں اعمال خیر کی کثرت کرنا، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ سے عید کے ایک دن پہلے والی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13، 3 دن کی عید کے بعد چوتھے دن کی عصر تک تکبیر تشریق مرد بھی پڑھیں 1 مرتبہ، بآواز بلند عورتیں بھی پڑھیں، اپنے گھر میں واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک عمل تکبیر تشریق کا۔ دوسرا عمل قربانی کا۔ عام طور پر عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے، قربانی واجب ہے۔ 24-25 ہزار روپے کے برابر رقم موجود ہے یا اتنا سونا چاندی موجود ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی دینا ہے، چاہے اپنے گھر کے پاس لا کر دیں یا کسی مدرسے میں دے کر گوشت تقسیم کروا دیں، قربانی دینا واجب ہے۔ کوئی نہ لینا چاہتا ہو، کورونا سے ڈر کر تو نہ لیں، ہم لے کر ذبح کر کے کباب بنا کر کھائیں، یا جو لینا چاہتا ہے اس کو دیں، لیکن قربانی تو ادا کرنا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو واجب قربانی ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نفل قربانی، امی کے نام پر، مرحوم ابا کے نام پر جو قربانی دی جاتی تھی وہ نفل قربانی چھوڑ کر راشن کٹس دے سکتے ہیں، غریبوں میں پیسے تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی تو ہمیں دینا ہی ہے۔ تو ایک عمل تکبیر تشریق کا، دوسرا عمل قربانی کا، تیسرا عمل حج کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کے لیے لے جائے، حاجیوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس سال بھی اللہ تعالی ہمیں لے جائے، ان کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ کل سے 1 ذی الحجہ ہے اور آج چاند ذو الحجہ کا دکھ جائے گا، لیکن یہاں پر رہ کر وہ عمل کیے جا سکتے ہیں جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ کیا عمل ہے؟ اشراق کی 2 رکعت نماز مقبول حج کے برابر ہے، ماں باپ کی خدمت مقبول حج کے برابر ہے، گھر سے مسجد جانا کوئی علم کی بات حاصل کرنے کے لیے مقبول حج کے برابر ہے۔ ایسے اعمال جو حج کا ثواب دلاتے ہیں یہاں پر ہم کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر بھی ضرور بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کتابیں اب تقسیم کی جا رہی ہیں آئندہ کے لیے اس کو اہتمام سے پڑھ کر پچھلے جو ایگزامز ہوئے، پچھلے جو ٹیسٹ ہوئے، آئندہ دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں گے، اس کے مطابق پیپر بنایا جائے گا، اس کے مطابق بھی پاس فیل کیا جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ایزی اور سرسری نہ لیں، اب جو کتاب دی جا رہی ہے اس کو بھی اہتمام سے پڑھ کر آنا ہے۔ ہفتہ 15 دن کا موقع دیا جائے گا، اس کا بھی امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ دلوں کو زندہ کر دیجئے، روحوں کو نورانی بنا دیجئے، تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، مناسب جوڑے مقدر کر دیجئے، بری عادتوں سے توبہ کی توفیق دے دیجئے، شکر کرنے والی زبان دے دیجئے، ذکر کرنے والی زبان دے دیجئے، آپ سے محبت سے بھرا ہوا دل عطا فرما دیجئے، حیا و پاک دامنی عطا فرما، علم نافع کی دولت دے دیجئے، غفلت کی موت سے پناہ عطا فرما۔
سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سودی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ہم بیاج کے قرضوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ادائیگی کا انتظام فرما، انتظام فرما، انتظام فرما۔ ظالم شوہروں کو تقوی دے دیجئے، نافرمان بیویوں کو اطاعت دے دیجئے، ہماری اولاد میں اپنے اولیاء کو، داعیوں کو، شہدائیوں کو پیدا فرمائیے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے، آپ کے اسم اعظم کا طفیل شفا عطا فرمائیے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ امت پر رحم فرما، انسانیت پر رحم فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما، اس اسم اعظم کے طفیل جس اسم اعظم نے پورے عرش کو گھیر کر رکھا ہے، ان مقبول بندوں کی زندگیوں کے طفیل جن مقبول بندوں کے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، اے اللہ اس بیماری سے ساری انسانیت کو شفا عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، تعمیری کام میں مدد فرمائیے، تدریسی کام میں مدد فرمائیے، تنظیمی کام میں مدد فرمائیے، تزکیہ تبلیغ میں مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے۔ جو ہوا آپ کے کرم سے ہوا، آئندہ جو ہوگا محض آپ کے کرم سے ہوگا۔ اے اللہ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر کر دیجئے، اپنے حبیب پر اتنا درود نازل فرما، اتنا سلام نازل فرما، اتنی خاص رحمت نازل فرما جتنے ذروں کی تعداد ہے، جتنے پتوں کی تعداد ہے، جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، اتنا خاص درود و سلام نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔